السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خاور گمان اور چودھری غلام حسین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کل نیشنل اسمبلی کا آخری اجلاس، موجودہ جو اسمبلی ہے اس کا آخری اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اطلاعات یہی ہیں کہ یہ اجلاس چلے گا 8 اگست تک، اور 8 اگست کو اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے محترم پرائم منسٹر صاحب جو لیڈر آف دا ہاؤس ہیں ان کی طرف سے ایک سمری چلی جائے گی پریزیڈنٹ کو، اور ود ان 48 آورز پریزیڈنٹ صاحب اگر اسی دن سائن کر دیں تو اسی وقت اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اگر وہ اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو آئین کے مطابق جو ایک طریقہ کار ہے کہ ود ان 48 آورز 48 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، تحلیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو نئے جو انتخابات کا شاخسانہ ڈل جائے گا، اور پھر جو بھی تاریخ الیکشن کمیشن آف پاکستان طے کرے گا وہ الیکشن ہو جائیں گے۔ وہ نومبر میں ہوتے ہیں، اکتوبر میں ہوتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈسکس کرنا ہے۔ لیکن ناظرین، آج جس سٹوری کے اوپر ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ میرے سامنے ڈان نیوز پیپر کی لیڈ سٹوری ہے ناظرین۔ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک تو یہ ہوا ہے کہ کل جو قانون سازی کی گئی ہے، یہ دیکھ لیں، ہیسٹی لیجسلیشن مارس فرسٹ سٹنگ آف دا فیئرویل نیشنل اسمبلی سیشن، کہ آخری جو اجلاس ہے موجودہ نیشنل اسمبلی کا اس کے دوران بڑی جلدی میں جو ہے وہاں پہ قانون سازی کی گئی۔ ناظرین، آپ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ آپ کی مرضی، حیران ہوں یا پریشان نہ ہوں، لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کل کہ ہاؤس کے اندر ناظرین وہاں پہ جتنے رپورٹرز موجود تھے، یہ سٹوری پڑھیں، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، آپ کسی رپورٹر سے بات کر رہے ہیں کہ ٹوٹل جو نیشنل اسمبلی کا ہاؤس ہے اس کے ممبران کی تعداد 342 ہے، 342 ہے۔ کل جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی اس دوران جو ہے تقریباً لگ بھگ 1 درجن سے 2 درجن کے درمیان لوگ موجود تھے۔ 2 درجن مطلب 24 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، کچھ لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، لیکن میکسیمم تعداد جو ہے یہ سٹوری بتاتی ہے، اور مختلف ہم نے بھی اپنے رپورٹر سے بھی بات کی ہے، وہ 24 لوگوں سے زیادہ نہیں تھے۔ ہاؤس کا جو کام ہے اس کو چلانے کے لیے جو کورم ہے، منیمم نمبر آف جو ارکان کی وہاں پہ موجودگی ہونا بڑا ضروری ہے، وہ 86 ہے، 86 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ، اللہ کا بندہ، کوئی جو پاکستان کے آئین اور قانون کو ماننے والا ہے، وہ کورم کو فائنڈ آؤٹ کر دے، جناب اعلیٰ یہ تسی کم کر رہے ہو، آپ کے تو مطلوبہ بندے ہی نہیں ہے چوئی صاحب، لیکن کسی نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اور یہی سٹوری بتا رہی ہے کہ محترم ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے بلڈوز کیا بغیر پڑھے، جو کوئی 100 کے قریب مختلف ترامیم تھیں، اس کے اندر ایک بل یہ بھی پاس کیا گیا جو پاکستان کے ایئرپورٹس کو آپ نے جو رینٹ آؤٹ کرنا ہے، جو کمرشل ایکٹیویٹی جو ڈیفرنٹ آرگنائزیشن کو دینی ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ جس سٹوری پہ ہم آج بحث کریں گے، پیمرا کے اندر ناظرین ایک نئی ترمیم کر دی گئی ہے۔ چند ایک ترامیم تو کافی قابل ستائش ہیں اور پرانی ایک ڈیمانڈ رہی ہے پی ایف یو جے کی، اور باقی جو مختلف الیکٹڈ صحافی حضرات کی جو ریپرزینٹیٹو باڈیز ہیں کہ جو ہے جو بھی لوگ ڈفرینٹ چینلز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ وقت پہ ملیں، لوگوں کو نوکریوں سے مرضی سے نہ نکالا جا سکے، ان کے جو جاب ہے، جو کانٹریکٹ ہے اس کا ایک خاص سٹرکچر ہو، ایک مناسب طریقے سے آگے جو بڑھا جا سکے، تاکہ نوکری کے حوالے سے لوگ پریشان ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ آفس جائیں اور آپ کو نکال دیا جائے۔ یہ چند ایک چیزیں کافی اچھی ہیں، لیکن اسی جو کل جو ہوا ہے سارے کا سارا، وہاں پہ میں اس کو ڈرامہ تو نہیں کہہ سکتا، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ایوان بھی اور ایوان کے جو معزز ارکان بھی، جو قانون سازی ہوئی ہے پیمرا کے آرڈیننس کے اندر جو ترامیم کی گئی ہیں، اس کے اندر چوہدری صاحب ایک نئی ڈیفینیشن ڈال دی گئی ہے۔ اب ڈیفینیشن ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی بھی انہوں نے کر دی ہے، اور وہ کیا ہوگی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کی؟ کوئی ایسی جو میں پڑھ رہا تھا کہ جب بھی اگر فرض کریں کوئی طاقتور حلقہ حکومت منسٹر کوئی اگر یہ سمجھے گا کوئی خبر آپ نے ان کے حوالے سے کی ہے تو جناب اعلیٰ وہ اس کو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کا جو ہے اس کے اوپر ٹیگ لگائے گا، اس کو فلیگ کرے گا اور آپ کے اوپر مقدمہ کر دے گا، آپ کے خلاف سوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کو سارا معاملہ ہوا ہے۔ پی ایف یو جے کے سینئر رہنما، ان کے فائنانس سیکرٹری لالا اسد پٹھان صاحب، ہمیشہ جب اس طرح کی قانون سازی ہوتی ہے ان کو اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں۔ تو چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ کا ماشاءاللہ دہائیوں کا تجربہ ہے صحافت کا، تو یہ کیوں آپ یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پھیلاتے رہے اور حکومت کو کیوں یہ اس طرف جانا پڑ گیا؟ نہیں، آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے؟ تمام ادارے بند کر دے۔ اسمبلی تقریباً بند ہی تھی،
جب آدھی اسمبلی غائب تھی تو وہاں جو اشر انہوں نے کیا ہے 15 مہینے اور 15 دن میں وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد آج کل جو آپ نے قانون انہوں نے پاس کیا اپنی طرف سے وہاں بندے موجود ہی نہیں تھے, بجٹ پر بھی بندے نہیں تھے. اچھا قانون پڑھا بھی نہیں گیا کہ کیا ترامیم کر رہے ہیں ایز ریڈ اسپیکر ماشاءاللہ ہمارے جو ہے راجہ اشرف پرویز اشرف صاحب وہ بھی یہ تھے. قیمت دینی پڑتی ہے ان چیزوں کی. یہ کل جب ان کے ساتھ ہوگا نا اشر, ان کی خبریں نہیں چلیں گی, جب ان کا بات نہیں سنی جائے گی تو پھر یہ روئیں گے ہاتھ, جس کو پنجابی کہتے ہیں ہاتھ لا کے پھینکیں گے کہ ساڑھے نو کی ہو گیا. تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ انہوں نے بدترین قسم کی آمریت جو ہے وہ مسلط کیا ہے پچھلے 15 مہینے اور 15 دن میں, اور ابھی ان کے پاس 15-20 دن ہے. اس میں کیا کریں گے, وہ خدا گنجے نو ناخن نہ دبے. چلیں لالا کو جو لیتے ہیں پروگرام کے اندر, لالا اسد پٹھان صاحب بہت وقت دینے کے لیے یہ بتائیے گا کہ ماضی کے اندر جو اس طرح کی کوئی قانون سازی ہو, آپ لوگوں کو پی ایف یو جے کے نمائندوں کو اس کے اندر کو اس ڈسکشن میں لیا جاتا ہے, آن بورڈ لیا جاتا ہے. 2 سوال اٹھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر یہ اتنا ہی زیادہ ضروری کام تھا تو یہ جو آپ نے اسمبلی کے آخری سیشن تک کیوں اس کو پوسٹ پون کر کے رکھا, اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا یہ جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے ڈیفینیشن مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. لالا اسد پٹھان کوئی 24-25 سال مجھے بھی جرنلزم کرتے ہو گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ اس سے جو ہماری محترم جو منسٹر ہیں فیڈرل منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کیا نکالنا چاہ رہی ہیں. اوور ٹو یو لالا اسد پٹھان. دیکھیں جی, شکریہ خاور گھمن صاحب اور چودھری صاحب. میں ذاتی طور پر ایز اے پی ایف جے کے ادنا کارکن کی حیثیت سے جو قانون پاس کیا گیا ہے انفارمیشن ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کے حوالے سے اللہ کا, میں اس کو ٹوٹل کا ٹوٹل پی ٹی ایم اے کا پارٹ 2 سمجھتا ہوں. یہ پی ٹی ایم اے کا پارٹ 2 ہے. صرف 2-3 سیکشنز اس میں ہمارے جو ورکر ساتھیوں کی تنخواہوں کے حوالے سے یا جو ہماری ڈیمانڈ تھی پی ایف جے کی کتنے عرصے سے, اس کو شامل کر کے باقی انہی چیزوں کو شامل کیا گیا ہے. یعنی آپ نے ہر طرح کی کوشش کرنی ہے اس ملک میں آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کے لیے اور رپورٹرز کا گلا گھونٹنے کے لیے, تاکہ رپورٹرز کوئی خبر کسی بھی ادارے کے خلاف نہ دے سکے, کسی بھی گورنمنٹ کے آفیشیل نمائندے کے خلاف نہ دے سکے یا کسی بھی طاقتور حلقے کے خلاف نہ دے سکے. اب ڈس انفارمیشن میں جو یہ اپنی ڈیفینیشنز بیان کر رہے ہیں, رپورٹر تو چلتا ہی سورس پر ہے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے رپورٹر سے وہ سورس نہیں طلب کرتی تو ہم ان کو کس طرح کوئی رپورٹر بتا سکتا ہے. اور اگرچہ رپورٹر اپنے سورس کو عیاں کرتا جائے گا, بتائے گا سرکاری کسی بھی ادارے کو, تو پھر وہ رپورٹ اس پر کس کا اعتماد رہے گا, کون اس کو کوئی خبر دے گا اس طرح کی اندر کی خبریں. تو یہ سارا کام یہ اپنی نالائکیاں اور نااہلیوں کو روکنے چھپانے کے لیے پاکستان کے میڈیا کا گلا گھونٹ رہے ہیں, تاکہ حقائق جو ہے وہ پبلک تک نہ آ سکے, ان کے تمام وہ کارنامے عیاں نہ ہو سکے. اور بڑا افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ کے دوران ہم پی ڈی ایم اے کا قانون جب چودھری صاحب لا رہے تھے تو اس وقت جب ہم احتجاج کر رہے تھے تو یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے. لالا اسد پٹھان, چودھری صاحب جب آپ نے کہا ہے تو فواد چودھری صاحب کا نام لیں, ہمارے پاس بھی چودھری صاحب بیٹھے ہوئے نا, مطلب یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ چودھری غلام حسین صاحب چودھری صاحب ہمارے خاور ہمارے چودھری صاحب جرنلسٹ ہیں اور فواد چودھری صاحب اس وقت منسٹر تھے اور پی ڈی ایم اے کا کالا قانون کے اصل میں ماسٹر مائنڈ وہی تھے. اور اب ہو گیا پی ڈی ایم اے پارٹ 2 کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہماری منسٹر اورنگزیب کچھ لگتا ہے جو لنک کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے. دوبارہ واپس جاتے ہیں لالا اسد پٹھان صاحب کے ساتھ جب ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے. تو چودھری صاحب یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جو میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ابھی ان کو یہ اس بات کا کیوں خیال آیا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے, یہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن, مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بندہ الزام لگا دے کہ بھئی یہ آپ کی ڈس انفارمیشن ہے تو اس کے بعد پھر آپ بھگتے پھریں, آپ پیمرا کے چکر لگائیں, مطلب آپ کیسز بھگتے رہیں, تو پھر کیسے ہوگی؟ مجھے یہ فرمائیں, آج تک سچ کہیں روک سکا ہے؟ اس شکل میں یا اس شکل میں باہر آ جاتا ہے. اگر سیدھا سیدھا آپ روکتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کئی گنا جھوٹ اور سازش اور
دغا بازی اور فراڈ اور چیٹنگ اور وہ شامل کر کے ایسا ملغوبہ باہر چھپ جاتا ہے، پھر وہاں سے ادھر آ جاتا ہے، ادھر سے ادھر ٹریول کر جاتا ہے، تو آپ ایک ایسے گنونے اس میں سرکل میں پھنس جاتے ہیں کہ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ سچ کو انبریڈلڈ غیر رکاوٹوں کے لالا اسد پٹھان صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ اچھا لالا اسد، یہ بتائیے گا کہ قانون تو پاس کر دیا نیشنل اسمبلی سے، ظاہر ہے سینٹ کے اندر بھی ان کے پاس اکثریت ہے تو وہاں سے بھی یہ کروا لیں گے، تو اب آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہے؟ کہیں کوئی آپ نے کوئی میسجنگ کی، ایس او ایس کوئی کال آپ کرنے جا رہے ہیں، کوئی میسج بھجوایا کہ خدا را یہ جاتے جاتے آپ ہمارے ساتھ نیکی کیوں کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کرے دوبارہ آپ کو عوام الیکٹ کر لے، دوبارہ آ جائیں، دوبارہ کر لیتے ہیں 2-4 مہینوں کے بعد، کیونکہ آپ لوگوں کو یہی میسج دے رہے ہیں کہ ہم بس آ رہے ہیں، اگلے 2-3 مہینوں کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، لہٰذا اپنے یہ سارے اپنے جو ان کے ساتھ بیوروکریٹس کام کر رہے ہیں ساتھیوں کو یہی میسج دے رہے ہیں کہ بس وی آر کمنگ بیک، تو جلدی کس بات کی ہے؟ اور لالا اسد صاحب دیکھیں یہ اجلت میں معاف کرنا، میرا بھی ایڈ کر لیں، پلیز۔ آپ ایک بہادر صحافی ہیں، ایک بہت اچھا تجزیہ کار ہے، آپ نے ڈٹ کے جب بھی کسی چینل پر، کسی صحافی پر، کسی ادارے پر عذاب نازل ہوا ہے تو آپ نے اس کا مقابلہ کیا، آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے، افضل بٹ نے، باقی رانا عظیم اور جتنے بھی، میں نام نہیں سب کے یاد، لیکن سب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ آج انہوں نے صحافت کا اور اداروں کا گلا گھونٹنے کا جو ایک رات کے اندھیرے میں بل پاس کیا ہے، اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ اس کو چودھری صاحب، اس کو روکنا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا کام ہے، اس کو روکنا پاکستان کے جید صحافیوں کا کام ہے، اس کو روکنا آپ کا اور میرا کام ہے، کیونکہ ان اداروں میں ہم کام کرتے ہیں، یہ ادارے عوام کو سچ پہنچانے کے پابند ہیں۔ اگرچہ اس طرح کے کالے قوانین بنا کر ہمیں سچ بولنے سے روکا جائے گا، ہمارے راستے روکے جائیں گے، ہماری زباں بندی کی جائے گی، ہم پاکستان کے تمام عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے اور وکلا کو لے کر ہم وکلا کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں، ہم جائیں گے عدالتوں میں۔ نہیں تو اس طرح آپ جعلی اور جھوٹی خبریں دینا بند کر دیں۔ دوسرا، میں خاور صاحب کے سوال کا جواب بھی دینا چاہوں گا کہ خاور صاحب، یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ جو اجلت میں اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ یہ اقتدار میں آئیں گے، مجھے یہ اقتدار میں آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے جب میڈیا کا گلا گھونٹا ہے، اس طرح کے کالے قوانین لاگو کیے ہیں، وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوئے ہیں اس معاشرے میں، اور انشاءاللہ یہ بھی ہوگا اگرچہ اس طریقے سے یہ دبانے کی کوشش کریں گے میڈیا کو دبانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی عوام تک سچ نہ پہنچے، عوام تک پاکستان کے اصل ایشوز نہ پہنچے، عوام تک ان کے کی ہوئی کرپشن اور دیگر جو معاملات خراب کیے ہوئے ہیں وہ نہیں پہنچے، اور میڈیا خاموش بنا رہے، میڈیا پی ٹی وی 2 بنے، سرکاری ادارہ بن کر صرف ان کی نشر و اشاعت کا کام کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، پاکستان میں ہم نے آزادی کوئی ان سے بھیگ کے کسی کشکول میں نہیں لی ہے، ہم نے لڑ کے لی ہے۔ منہاج بندہ سے لے کر آج تک پاکستان کا جرنلسٹ سڑکوں پہ رہا ہے، کوڑے کھائے، جیلوں میں گئے، پابند سلاسل رہے، اور آج بھی ہمارے کافی ساتھی پابند سلاسل ہیں۔ ہم نہیں ڈرتے جیلوں اور ان کوڑوں سے، ہم اپنی آزادی کو کسی انشاءاللہ لالا اسد پٹھان صاحب، ہمیں امید ہے کہ پی ایف یو جے بہت جلد اس حوالے سے اپنا لائے عمل دے گی، اور جو بھی طریقہ کار اپنانا ہے، کیونکہ ابھی نیشنل اسمبلی سے انہوں نے پاس کیا، اس کے بعد سینٹ کے پاس جائے گا، میرے خیال میں ان بٹوین کہیں نہ کہیں کوئی انٹرونشن ہوگی۔ لالا اسد پٹھان صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اچھا، ایک اور بھی قانون جو پاس کیا گیا ہے کل، دیکھیں کسی بھی قانون کا اچھا یا برا ہونا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب ہاؤس کے سامنے اس کو رکھتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر فیڈ بیک لیتے ہیں۔ مطلب 342 کا ہاؤس، بندے وہاں پہ آپ کے 12 ٹوٹل روم موجود ہیں، اور انہوں نے نہ کسی نے پڑھایا، نہ کسی نے پڑھا، اوکے ٹیکن ایز ریڈ، ٹیکن ایز ریڈ، ٹیکن ایز ریڈ، پاس 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 پاس، ایسے معاملہ چلتے ہیں۔ 80-90 کے کتنے قانون؟ 100 ترامیم مختلف جو ہے نا، جو حوالوں سے کچھ 100 کے قریب ترامیم مختلف، پیمرا، وہ ایئرپورٹ کے حوالے سے۔ میں کہتا ہوں ان قسم کی پابندیوں سے بھی کوئی گورنمنٹ رکی ہے؟ ایک، کیا آپ سچ کو روک سکتے ہیں؟ 2، کیا آپ پانی آیا ہوا نا دریاؤں میں، روک دیں مجھے بند بنا کے؟ نہیں روک سکتا۔ یہ بڑے غلط فہمی میں ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم گئے تھے آئے، وہ لالا اسد کہہ رہے کہ یہ آ ہی نہیں سکتے،
اور میں کہتا یہ چلے جائیں گے تو لوگ شاید شکرانے سے نفل پڑھن. مجھے تو ان کے ارادے اور لچھن جو ہے جانے والوں کو نہیں لگتے. جیسے یہ کیا ہے, کل 12 بندے بیٹھے ہوں گے, انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی کو 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے, جاؤ. اور اس کے بعد اپنا فتح دے شادیانے بجاندے لہراندے ہوئے باہر نکل جائیں گے. تسی کیا ہویا کی یہ سب اس میں ویسے پاسبلٹی تو ہے نا, کیونکہ کے پی اور پنجاب کے اندر الیکشن کے حوالے سے آئین بہت واضح ہے, سپریم کورٹ کے احکامات بہت واضح ہے, لیکن نہیں الیکشن کروائے تو نہیں لوگ الیکشن. سرکاری ملازم جو چہتے ہیں ان کو تھوک کے حساب سے پروموشن دے رہے ہیں, جو اپنے چہتے ہیں ریٹائرڈ ہیں, جو ان کو ادھر ادھر سے کمیشن کٹھی کر کے دیتے تھے این ایچ اے میں یا ادھر ادھر, ان کو بڑے بڑے عہدوں پر لگایا جا رہا ہے. یار کوئی ایک کام ٹھیک کر رہے ہو نا تو ہم کہیں وہ اور تسی بھی ستے دھنیا پی کے. کوئی طارق صاحب نہیں تسی ذکر کرنا چاہ رہے کچھ؟ اینی ویز وہ ایک اور سٹوری ہے, وہ کس دن کریں گے. ناظرین اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے وہ سائفر کہانی پاکستان کے اندر ایک آج کل سب سے فیوریٹ سبجیکٹ ہے. اس کے اوپر پاکستان کی سیاست جو ہے اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. خاص طور پر جو حکومتی اتحاد ہے وہ صبح سے لے کے شام تک اس کے اوپر جو مختلف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کس طرح جو ہے وائلیشن ہوئی ہے, اس کے اوپر کس طرح کی جو آنے والے وقتوں کے اندر سزائیں ہوں گی. لیکن یہ سارے کا سارا جو انحصار ہے اب ہے ایک 164 کا بیان سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو دا سابق. نہیں ہو گیا سر, وہ میجسٹریٹ کے سامنے دعویٰ ہے کہ میجسٹریٹ کے سامنے ہو گیا. اچھا, یہ جو بیان ہے اس کو لے کے جو ہے جو سابق سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب, ان کے ساتھ ایک بیان منسوب ہے. جو دعویٰ ہے حکومت کا, جو ابھی تک ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں, ایک میجسٹریٹ کے سامنے, انڈسٹریل ایریا کے میجسٹریٹ ہیں ان کے سامنے یہ بیان دیا گیا ہے. اب اس بیان کو لے کے حکومت پر یقین ہے کہ سابق پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف جو ہے سخت سخت کارروائی کی جا سکتی ہے. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس بیان کی حیثیت کیا ہے آئینی اور قانونی, کیونکہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا, آپ کو ماضی میں لے جاتے ہیں, بے خدابیہ پیپر مل مشہور زمانہ ایک کیس ہوا تھا شریف خاندان کے منی لانڈرنگ کا بدترین. جی, قاضی فیملی کے مختلف اکاؤنٹس کھولے گئے. اس کے کیس یہ تھا, الزام یہ تھا موجودہ فائنانس منسٹر اسحاق ڈاٹ صاحب کے, کہ انہوں نے جو ہے قاضی فیملی کے ساتھ مل کے کوئی مختلف بینکس کے اندر اکاؤنٹس کھولے اور وہ پیسہ باہر گیا, اور ہینڈ ریٹن جو ہے وہ ایک ایفیڈیوٹ انہوں نے یہ جو 164 کا بیان دیا اس کے اندر یہ سارے حقائق مانے. لیکن بعد میں جب حالات و واقعات اچھے, انہوں نے کہا جی یہ تو زور زبردستی والا بیان تھا. یہ ناظرین 2017 کے اندر ایک فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا, اس کے اندر یہ 3 ممبر بینچ تھا. جسٹس مشیر عالم صاحب ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نیکسٹ ہمارے چیف جسٹس مشیر عالم جی, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نیکسٹ جو ہمارے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں سپٹمبر میں, اور جسٹس مظہر عالم خان جو میاں خیل یہ اس بینچ کا حصہ تھے. اس کے اندر جو ڈیفینیشن کی گئی ہے 164 ہے, انہوں نے اس کی کنڈیشن رکھی. ہاں, کنڈیشن ناظرین یہ ہے کہ اگر چودھری صاحب میرے اوپر الزام لگا دیتے ہیں, میں کیوں لگاؤں 164 کا, میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, ایک بیان دیتے ہیں تو ضروری ہے اس ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میری موجودگی میں یہ بیان دیں میجسٹریٹ کے سامنے, اور مجھے یہ حق حاصل ہو کہ میں ان کو کاؤنٹر کر سکوں, وہاں پہ ان کے ساتھ میں سوال و جواب کر سکوں. یہ میں ججمنٹ کا وہ حصہ پڑھ دیتا ہوں جو کہ اس کے اندر لکھا ہے, یہ پیرا نمبر 31 to enable a statement recorded under section 164 of the code to be used against an accused, it must be recorded in the presence of the accused and the accused given an opportunity of cross examining the witness making the statement. بہت واضح ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ جو کی وہ شریف خاندان کی غیر موجودگی میں کی, وہ باہر تھے, اور اس کے بعد سارے کا سارا یہ کیس جو ہے فارغ ہو گیا اور جو ہے کیس کو ختم کر دیا گیا. خدابیہ پیپر مل, کچھ لوگوں کا خیال ہے چودھری غلام حسین صاحب جیسے جو بڑے صحافی ہیں, ماضی کیونکہ لاہور کے اندر انہوں نے سارے کے سارے یہ حالات و واقعات دیکھے ہوئے ہیں کہ اس کیس کے اندر بڑی جان تھی, لیکن ظاہر ہے عدالت کا فیصلہ ہے. ہم واپس آتے ہیں 164A کا جو بیان ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے جو اعظم خان صاحب نے دیا ہے اگینسٹ جو ہے سابق پرائم منسٹر پی ٹی آئی کے چیئرمین, وہ سائفر کو لے کے. کل جو ہے ہمارا پروگرام ہے 10 بجے کا خبر جو میر بخاری صاحبہ کرتی ہیں, اس میں اعتزاز احسن صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے کیا دیا کہ کیا حیثیت ہوتی ہے, سنیں ذرا. جو اعظم خان صاحب کا آ جایا ویسے ایک جس میں ایک بیان دیا گیا ہے, بیان دے رہا ہے کوئی بھی, وہی اس کا اوپر نیچے کچھ نہیں ہے.
کہ اعظم خان نے یہ کہا، اعظم خان نے یہ کہا، اور اس میں کوئی کسی میجسٹریٹ کے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط نہیں ہے، کوئی 164 کی فارمل کارروائی کا درج نہیں ہے، ایزی انوائرمنٹ، کمفرٹیبل انوائرمنٹ دی گئی ملزم کو، اور پھر کسی فریق کے وکیل کو، مخالف فریق کے وکالت اس کو وہ کراس ایگزامینیشن کی اجازت دی گئی کہ نہیں دی گئی. نیئر سے مین سنی سنائی باتیں، سنی سنائی باتوں پہ عدالت جا ہی نہیں سکتی، وہ ایڈمیسیبل ہی نہیں، وہ ریکارڈ پہ آ ہی نہیں سکتی. ناظرین، یہ تو اعتزاز احسن صاحب نے جو بات کی، ایکسپلین کیا کہ کس طرح ہونا چاہیے، ہم نے ایک ججمنٹ کا حوالہ دے دیا، لیکن حکومت کیوں ایک یوفوریا کا شکار ہے؟ کیوں اتنے وہ آج کل خوش ہیں، شانیاں جتنا دی یہ حکومت بنی ہے وہ جلدی پاڑ لو ہی لگا ہے. اچھا دیکھیں مصدق ملک صاحب ہمارے محترم، وہ کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے؟ اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ 164 کا ایک طریقہ کار ہے، اور مجھے کبھی امید ہے کہ اس طریقہ کار کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے جا کے اپنے میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے، لیکن گھڑی بھر کو مان لیں کہ وہ بعد میں مکر جاتے ہیں. اگر مکر جاتے ہیں تو کیا یہ آئین شکنی اور قانون شکنی ختم ہو جائے گی؟ ناظرین، آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق عدالتوں کے اندر اگر کوئی بھی ایکیوزڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. چودھری غلام حسین صاحب میرے اوپر جتنا بڑی مرضی بڑا الزام لگا دیں، جب تک وہ ثابت نہیں ہوگا اس سے پہلے تک میں معصوم رہوں گا ایک ایکیوز کی حیثیت سے. اجے بھی معصوم ہو. اچھا آگے چلتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، ناظرین یہ بیانات سنانے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے، دیکھیں غلطی سابق پرائم منسٹر نے کی ہے تو آئین اور قانون کے مطابق ان کی جو سزا بنتی ہے ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے. میں اور چودھری غلام حسین صاحب یہاں پہ کسی کے کوئی ڈیفنس کرنے کے لیے بالکل نہیں بیٹھے ہوئے، نہ ہی ہم وکیل ہیں. اب سنیں آگے ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں. ملک کے خلاف سازش کرنا، سیکرٹ ڈاکومنٹ کو ایکسپوز کرنا، اسے اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرنا اور پھر اس کو چرا لینا، اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں لے جانا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بڑا واضح جرم ہے. یہ قابل سزا ہے، اس کی سزا ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے یہ وہ برآمد ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب بیان دے رہے ہیں، اس سے ان کی نیت انٹینس ظاہر ہو رہی ہے. ساتھ میں یہ بات بھی بتانا آپ کو بڑا ضروری ہے کہ ایف آئی اے جس کو کہا گیا ہے تحقیق کرنے کے لیے اس کیس کے حوالے سے، وہ جو ہے اس کے جو لائن مینیجر ہیں، جو منسٹر ہیں، وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. وہ کیا آپ نے بتایا وہ سن لیں. اعظم نذیر طاہر صاحب ہے، لا منسٹر ہے، جو ہمارے ملک کے لا منسٹر ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں یہ بھی سن لیں. کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس پبلک نہیں کیا جا سکتا، کسی سے شیئر نہیں ہو سکتا. وفاقی حکومت نے سارے پہلو تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معاملہ انکوائری کے لیے ایف آئی اے کو بھجوایا. غیر دانستہ طور پہ اگر غفلت کی وجہ سے نیگلیجنٹلی ڈاکومنٹ کی پراپر کیئر نہیں کی اور حفاظت نہیں کی، گم نہیں ہوا، تو جس قانون کے ضابطے کے تحت اس کو ہینڈل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا تو 2 سال تک سزا ہوگی. اگر شہادت اس بات کی ہے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ ذاتی مقاصد تھے، اس کی وجہ سے قومی سلامتی خطرے میں جاتی یا وہ ملکی مفاد کے لیے پریجوڈیشل ہے، اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے. ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی سزائیں بنتی اور سزائیں ہم دلوائیں گے، لیکن قانونی حیثیت کیا ہے اس نہیں 14 دن بعد تو یہ خود چلے جائیں گے تو پھر سزاؤں کا کیا ہوگا؟ نہیں قانون تو موجود ہے نا. جب میں نے نہیں ویسے آپ نے وہ اعظم خان کا جو بیان ہے پڑھا ہے، اس میں کیا امپلیکیٹنگ کیا؟ ابھی احمد پنسودا صاحب کو ہم دعوت دی ہے، آپ اس بریک کے بعد ان سے پوچھیں کہ یہ جو اس وقت جس بیان کے اوپر سارے کے سارے کیس کا انحصار ہے اس کی حیثیت کیا، اور یہ کیس آنے والے دنوں کے اندر کس طرف جاتا ان کو اور اس میں ہے کیا؟ ویلکم بیک. احمد پنسودا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اکثر ہم ان کو دعوت دیتے رہتے ہیں اپنے پروگرام میں. پنسودا صاحب یہ سارے کا سارا معاملہ کیس اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے، کالمز لکھے جا رہے ہیں، ایڈیٹوریلز لکھے جا رہے ہیں. اب حکومت کی نظر میں اس کیس کا انحصار وہ 164 کا جو بیان ہے اعظم خان صاحب کے نام کے ساتھ جو منسوب ہو رہا ہے، کہاں دیا، کب دیا، کیسے دیا، ایک میجسٹریٹ صاحب کا نام بھی ہے، وہ تو آنے والے دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا. سب سے پہلے بتائیے گا آئین کی نظر میں، قانون کی نظر میں اس بیان کی حیثیت کیا ہے اور اس کو کتنا جو لیگل ٹرمز کے اندر حکومت جو ہے ایفیکٹولی استعمال کر سکتی ہے؟ جی سر، یہ جو 164 کا بیان ہے جو سی آر پی سی کے تحت لیا جاتا ہے جی،
اس بیان کی ویلیو دیکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایک سپریم کورٹ کی 2008 کی ججمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ جب تک کوئی ایف آئی آر ایگزسٹ نہیں کرتی تب تک اس بیان کی از خود ضرورت جو ہے یا اس کی ویلیو جو ہے وہ منیمم زیرو ہے. کسی بھی بیان کی جو کہ 164 کے تحت ریکارڈ ہو یا کسی اور طرح اگر جرا نہیں ہوئی، کراس ایگزامینیشن نہیں ہوئی، تو اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے، کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا. پھر جس ججمنٹ کا تذکرہ آپ نے کیا ابھی سپریم کورٹ کا اپنے ابتدائیے میں، اس کے اندر 164 کے کنفائنس ڈیفائنڈ ہیں. اب اس پرٹیکولر کیس میں کچھ فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز بھی بڑے ڈفرینٹ ہیں. ایک شخص جس کے خلاف ایبڈکشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کی ایف آئی آر ایبڈکشن کی ایگزسٹ کر رہی ہے، اس شخص کو اچانک عدالت میں جا کر ایک بیان دیتا ہے تو اس بیان کی ان اٹ سیلف کتنی ویلیو ہوگی وہ آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. سابقہ ادوار میں اسحاق ڈار صاحب کا کیس جو ہے وہ بھی اس طرح ڈسکس ہوتا رہا، اس کی فیٹ کیا ہوئی یہ بھی آپ کے سامنے ہے. 164 کے بیانات انلیس کہ یہ بھاگ کے شادی کرنے والے کیسز میں جب ایف آئی آرز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ میں نے اپنی وکالت میں کبھی سکسیڈ کرتے نہیں دیکھے، کیونکہ یہ موسٹ آف دا ٹائمز they are obtained under duress and coercion. وہ بھی ایسپیکٹ یہاں پر کلیئر نہیں ہے، کیا ان کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں تھا، کوئی ڈیوریس تو نہیں تھی. پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جس ایٹماسفیئر میں اس بیان کو لیا جاتا ہے وہ ایٹماسفیئر بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پر جو سوالات کی نیچر ہے، جج آپ سے پوچھتا ہے 5-6 سوالات کہ کیا آپ فری ول سے دے رہے ہیں، پھر وہ سوال ایگزیکٹ پر آتا نیچر ہے. وہ اس بیان کو جو کہ پبلک آئے میں آیا، پہلے تو اس بیان کی حیثیت کو نہیں ہے کیونکہ 164 کا بیان پبلک آئے میں لایا نہیں جا سکتا. اس کے باوجود جس قسم کا ٹوٹا پوٹا بیان لایا گیا، میرا نہیں خیال اپنی اس 21 سال کی وکالت میں جو میں نے دیکھا ہے کہ اس بیان کی بیسس پر یہ کیس خان صاحب کے خلاف یا فار دیٹ میٹر کسی کے خلاف بھی سکسیڈ کرے گا. پھر اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ تفتیش ایف آئی اے کو نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ قاسم سوری صاحب اس کو چیف جسٹس صاحب کو بھیج چکے ہیں، تو اس پر بڑا ایزیلی ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا تھا تاکہ وہ جو ایک ایسپیکٹ ہے برابری کا، ایکوالٹی آف لا کا اور باعث جو ہے وہ نظر نہ آئے. آپ کے سامنے رانا ثناء صاحب کا بیان. جی بالکل، آپ نے یہ اچھا یہ مشورہ دیا ہے تو بہت اچھی تجویز بھی ہے کہ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر اس موجودہ حکومت ہے، ان کے پاس یہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کروانے کے لیے جو کمیشن ہے بنانے کا اختیار، وہ کس ایکٹ کے تحت موجود ہے اور وہ کیسا کمیشن بنایا جا سکتا ہے جس کے اوپر تمام جو پارٹیز ہیں کنسنسس ہو، مان جائیں گے ٹھیک ہے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو مانیں گے؟ اگر آپ نے دیکھا ہو تو جی انکوائریز اینڈ کمیشن ایک پرانا قانون ہے اور اب لیٹسٹ جو ہے وہ قانون انکوائریز اینڈ کمیشن ایکٹ کا تحت، جس کے تحت ابھی ریسنٹلی قاضی فائزہ صاحب، عامر فاروق صاحب اور ایک اور 3rd ممبر جج کا کمیشن بنایا تھا، جس کمیشن کو آف کورس پھر وہ سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز اسٹے کر دیا گیا. اگر گورنمنٹ اتنی کنوینئنٹلی وہ کمیشن بنا سکتی تھی تو آئی ایم ویری شیور گورنمنٹ اس کے اوپر بھی کمیشن بنا سکتی تھی، کیونکہ اس کیس کے ریپرکشنز بہت ہیں. میں اس وقت ایک انڈیپینڈنٹ آدمی کی حیثیت سے سوچ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب نے سائفر معاملے میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کام کیا جو کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے، یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، تو پھر جو بھی شخص اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر یہ معاملہ